ترقی کی راہ میں جو سب سے بڑی رکاوٹ آتی ہے نا، سب سے بڑی رکاوٹ، تو ساتھی بتانا چاہیں انسان پہ ترقی کرنے میں جو ایک سب سے بڑی رکاوٹ حائل ہوتی ہے فکری اعتبار سے، وہ کیا ہوتی ہے؟ یکسوئی نہ ہونا، ایک طرف جھک جانا، بالکل ٹھیک ہے، یہ بھی ایک وجہ ہے جی۔ اور کوئی آپ کے مالک تو جی، سستی اور کاہلی ایک بہت بڑی وجہ ہے، لیکن سب سے بڑی رکاوٹ نہیں ہے جی۔ اور کوئی اس وجہ جی، مس مینجمنٹ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے، لیکن سب سے بڑی وجہ نہیں ہے۔ یہ سب وجوہات ہیں جی۔ اور جی، اپنی ذات پر توجہ نہ دینا، بالکل ٹھیک ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے جی۔ میں سیکھا ہوا ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے سیکھنے کی، بہت قریب پہنچ گیا، تھوڑا سا تعبیر کا فرق ہے جی۔ اپنا کام نہ سمجھنا، یہ بھی وجہ ہے۔ یہ ساری وجوہات اپنی جگہ ہیں، لیکن ایک وجہ، سب سے بڑی وجہ ترقی کی راہ میں، یعنی ابھی ہم نے جو 3 درجے پڑھے تھے نا، ظلم، عدل اور احسان، ایکسیلنس یا احسان کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ اچھا ہونا ہے۔ لیکن اگر آپ کا کام ایک، دیکھیں کام کے درجات ہوتے ہیں، ایک کام ہے مناسب، ایک کام ہے اچھا، اور ایک ہے بہترین، 3 درجے ہیں ٹھیک ہے۔ تو بہترین کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ اچھا ہے، یہاں پہنچ کر انسان مطمئن ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اگر اچھے سے نیچے ہوگا تو ایک ملامت ہوتی ہے، ایک ضمیر پر بوجھ ہوتا ہے ٹھیک۔ تو انسان کچھ کوشش، کچھ کاوش کرتا ہے، انسان کے اندر کو ہوتا ہے، لیکن ایک مناسب درجے پہ جب وہ پہنچ جاتا ہے، اب ریلیکس ہو جاتے ہیں، یہ الحمدللہ کتنا کام ہو گیا۔ تو بہترین کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ اچھا یا بہتر ہے، برا نہیں ہے۔ تو ہمیں جو سب سے ترقی کے راستے میں آگے بڑھنے کے لیے جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے ہمارے سرکل میں ہوتی ہے، وہ یہ کہ ہمیں ایک اچھے مناسب درجے میں، اور وہ واقعی میں خاصا مناسب ہوتا ہے، ایک اچھا درجہ ہوتا ہے، خاصا زندگی میں بہت کچھ کر چکے ہوتے ہیں، وہاں پہ مطمئن ہو جاتے ہیں بس۔ اب مزید کہتے ہیں کہ آگے ضرورت نہیں ہے، حالانکہ مطلوب وہی ہے کہ جہاں پہنچ چکے وہاں سے آگے درجہ احسان کی طرف سفر مطلوب ہے۔ اللہ تو کام میں کوالٹی مطلوب ہے، کام میں کوالٹی مطلوب ہے، اور کوالٹی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ہم پر ہمارا مقصد کلیئر ہو، واضح ہو۔ ایک چھوٹی سی کہانی کہتے ہیں کہ ایک شخص نکلا، پرانے دور کی بات ہے، جب دنیا نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، ابھی سادہ دور تھا، لوگ گھوڑوں وغیرہ پر سفر کرتے تھے، ذرائع مواصلات بھی نہیں تھی، اس میں کوئی ترقی نہیں تھی۔ تو ایک شخص نکلا تو سورج چڑھ چکا تھا خاصا، کوئی جگہ سے گزرا تو دیکھا کہ ایک جگہ عمارت بن رہی ہے، اور وہاں پہ مزدور کام کر رہے ہیں، بنیادیں ہیں، اس کے پہ کام ہو رہا ہے، پتھر توڑے جا رہے ہیں اس کے لیے، بڑی شدید گرمی۔ تو اس نے دیکھا مزدوروں کی ایک ٹولی ایک جگہ پتھر توڑ رہی ہے، 3 مزدور ہیں، بڑی شدید دھوپ ہے۔ وہ جاتا ہے پہلے مزدور کے پاس، دیکھتا ہے اس کی بڑی گمبھیر صورتحال ہوتی ہے، پسینہ پسینہ ہو رہا ہوتا ہے، بال مٹی سے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں، ہاتھوں پہ چھالے ہیں، پاؤں کی جوتی ٹوٹی ہوئی ہے، کپڑے پھٹے ہوئے، اور وہ تھوڑا برسا رہا ہے پتھر پر، شدید گرمی۔ اسے جا کے پوچھتا ہے بھائی صاحب کیا کر رہے ہیں؟ اب آپ ذرا سوچیے، اتنی شدید گرمی ہے اور بندہ پتھر توڑ رہا ہو، تو جا کے پوچھے کہ کیا کر رہے ہو، تو کیا دل کرے گا کہ وہ تھوڑا پتھر کے بجائے اس کے سر پہ مارے گے۔ تو پہلا شخص ایسا ہی تھا، اس کا جواب کچھ اسی طرح کا تھا، اور نظر نہیں آ رہا پتھر توڑ رہا ہوں، ایک ذرا پتھر توڑ رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں؟ کہتا ہے اچھا یار ٹھنڈ۔ دوسرے کے پاس پہنچتا ہے، اس کی بھی وہی حالت، وہی بال مٹی سے ہٹے ہوئے، وہی ہاتھوں پہ چھالے، کپڑے شرابور، پاؤں کی جوتی ٹوٹی ہوئی، خستہ حال، برا حال، اور ہتھوڑے برسا رہے پتھر پہ۔ اس سے پوچھتا ہے بھائی صاحب کیا کر رہے ہیں؟ یہ بیچارہ بڑی کوئی دکھی آتما تھی، کہتا ہے صاحب روٹی روزی کما رہا ہوں، بچوں کا پیٹ پال رہا ہوں، بڑے مشکل حالات ہیں، دیکھیں یہ ٹھیک، کہتا اللہ تعالیٰ آسانی کرے۔ تیسرے کے پاس جاتے ہیں،
وہی اس کا حال، وہی پسینہ، وہی ہاتھوں میں چھالے، وہی پاؤں کی جوتی ٹوٹی ہوئی، وہی خستہ حالی، سب کچھ برا حال بیچارے کا۔ اس سے پوچھتا ہے بھائی صاحب کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ بڑا دلچسپ جواب دیتا ہے، اور جواب ایسا جو انسان اپنے دل پر لکھ لے۔ کہتا ہے جناب اس ملک و ملت کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کر رہا ہوں۔ یہ اہم نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اہم یہ ہے کہ ہم کیوں کر رہے ہیں۔ تو جب جب ہمیں یہ چیز یاد رہے گی، یہ بنیادی طور پہ 3 رویے ہیں، یہ کہانی کے 3 کردار، 3 رویے ہیں جو کہیں نہ کہیں کسی ایک جگہ ہم ضرور پائے جاتے ہیں۔ کیا کر رہے ہو؟ تدریس کر رہا ہوں اور کیا کر رہا ہوں؟ پہلا رویہ۔ دوسرا رویہ، کیا کر رہے ہو؟ نظام زندگی چلا رہا ہوں اور کیا کر رہا ہوں؟ اور تیسرا رویہ، اس ملک و ملت کی تعمیر و ترقی میں، اس امت کی فکری تشکیل میں اپنا کردار ادا کرتا ہوں۔ ان 3 میں سے کہیں نہ کہیں ایک جگہ ضرور ہم پائے جا رہے ہوتے ہیں، اور سال کے مختلف اوقات میں مختلف جگہوں پر پائے جا رہے ہوتے ہیں۔ جب جب ہم تیسرے درجے پر پائے جائیں گے اس وقت ہمارے کام کی کوالٹی میں فرق ہوگا۔ میں نے عرض کیا کہ تدریس بہت مشکل کام ہے، تو مشکل آسان اس وقت ہوگی جب جب ہمیں اپنا یہ یاد ہوگا کہ ہم یہ کام کر کیوں رہے ہیں۔